وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ اِسَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ بات ہلاکت کی، غریب ہو جاؤں گا، فقر کی طرف چلا جاؤں گا، تو اس ڈر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں، اور عیسیٰ خیل کے نوائی گاؤں کھتلا والا میں. وہاں پہ ہمارے والد نعمت اللہ صاحب ان کے پاس موجود ہوں، اور آج عشاء کی نماز کے بعد تعلیم کا سلسلہ جب شروع ہوا تو میری خواہش تھی کہ میں اپنے محترم دوست قاری صاحب کو اپنے کیمرے میں بند کروں. یہ ان کا مختصر سا بیان ہے جو میں نے آج ریکارڈ کیا ہے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب بھی مجھے موقع ملا تو ایسے عالم دین کی محفل میں، صحبت میں آپ کو بھی شامل کروں گا. سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں نہ ڈالو، اور خرچ وغیرہ کرنے میں اچھی طرح خرچ کیا کرو. بے شک اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے جو انسان کے سب سے زیادہ قریب چیز سمجھی جاتی ہے وہ اس کا مال ہے. آج ساری دنیا مال اور دولت کے پیچھے کیا سے کیا نہیں کر رہی. اس حوالے سے اللہ نے اس مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور آگے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی مال کی وجہ سے، جو میں نے تمہیں فائدے کے لیے دیا تھا، اپنے ہی مال کی وجہ سے تم ہلاکت میں نہ پڑ جانا. اب آیت کریمہ مختصر ہے، اس کی تشریح میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ اس کے کئی مطلب ہیں، لیکن ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ فقر کے ڈر سے اللہ کے راستے میں خرچ کا چھوڑ دینا مراد ہے. یعنی ایک آدمی ہے وہ نہیں خرچ کر رہا، اور یہ کر رہا ہے کہ اگر خرچ کروں گا نا جی تو کل میرا کیا بنے گا، کل مجھ سے کیا ہوگا، میری اپنے خرچے. اس ڈر سے اگر وہ روک لیتا ہے تو اللہ فرماتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ بات ہلاکت کی طرف تجھے لے جائے گی. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ انا عند عبد بظنی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. جس طرح کا گمان رکھتا ہے میں اللہ اس کے ساتھ. اسی لیے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو مختلف اندازوں کے مطابق دے رہا ہے. جس کا گمان اللہ کے بارے میں زیادہ ہے اس کو زیادہ مل رہا ہے، اور جس کا گمان یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پھر اس کا پتہ نہیں کچھ بن جاتا ہے. تو ایک تشریح اس نے حضرت حذیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہ کرنا اس ڈر سے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، فقر کی طرف چلا جاؤں گا. تو اس ڈر سے اس آیت کا مطلب وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ٹھیک ہے جی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت میں ڈالنا یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے. یہ مطلب نہیں، ہلاکت کا یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جانا یہ ہلاکت میں ہے.
انسان سمجھ کس کو رہا ہے ہلاکت، کہ خرچ کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کہہ روک لے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور کئی جگہ اللہ رب العزت ایسی آیات ہیں کہ تم وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بندے جو کچھ بھی تو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اپنی جان پر خرچ کرنا، اپنی اولاد پر خرچ کرنا۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خرچ ہے نا، یہ خرچ، اس کو ہم اپنے کاغذوں میں لکھتے ہیں اخراجات، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر کریں، بہترین صدقہ ہے۔ اب صدقے کو بھی کوئی اخراجات کہے گا؟ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کو جو اپنے گھر والوں پر خرچ، اس کو اخراجات کا نام نہ دیں، کیونکہ جب ہم اخراجات کا نام دیں گے تو ہمارے دل میں کوئی ثواب کی نیت نہیں ہوگی۔ پر اللہ نے جو دیا ہے اپنی مال، اپنا اولاد پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر جو لگ رہا ہے، رشتہ داروں میں لین دین ہوتا ہے نا، اس میں جو لگ رہا ہے اس کو اس نیت سے دینا چاہیے کہ یہ نہیں کل مجھے دے گا یا یہ مسئلہ بنے گا، بلکہ اس نیت سے کہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں اپنے رشتہ دار پر، فقیر پر۔ صدقہ ایسی چیز ہے جس کے لیے فقیر ہونا خاص نہیں ہے، صدقہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے فقیر ہونا خاص نہیں ہے۔ صدقہ امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، نفلی صدقہ۔ صدقہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت سارے صدقات کو جامع ہے۔ زکوٰۃ پر بھی صدقات کا لفظ احادیث اور قرآن میں بولا گیا ہے، اور جناب واجبات پر بھی بولا گیا ہے، جو فرض زکوٰۃ ہے اس پر بھی، واجبات پر بھی، اور نفلی صدقات پر بھی بولا گیا ہے۔ اور منت جو ہوتی ہے، جس کو کوئی مانتا ہے، سب سے پہلے منت کا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ منت سوائے اللہ کے نام کے کسی غیر اللہ کے نام کی منت مانا شرعاً ناجائز ہے۔ اب اللہ کے علاوہ شرعاً کے اندر سارے پیغمبر بھی آ گئے، سارے ولی بھی آ گئے، اور سارے نیک بندے بھی آ گئے، اور سب کچھ آ گیا اس کے اللہ کے نام کے علاوہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منت کے ذریعے اللہ پاک بخیل آدمی سے اس کا مال نکلواتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ایک کام ہے، کام تو اللہ نے کرنے، اللہ سے مانگے یا اللہ میرا کام ہو جائے، لیکن بعض لوگ ایسے کرتے ہیں اگر میرا یہ کام ہو گیا میں اللہ کے نام پر فلانی چیز دوں گا۔ یہ مانگنا جائز ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ فلانے کے نام پر دوں گا، فلانے کو دوں گا، فلانے۔ یہ اچھا منت ہو گئی، مانگ لی اس نے کہ یوں کروں گا، ٹھیک ہے جی، پھر وہ کام ہو گیا، اللہ نے کر دیا، اور کرتا ہی اللہ ہو گیا، کام ہو گیا۔ اب شریعت نے کہا اس پر یہ چیز دینا واجب ہو گئی ہے، اور واجب ایسے ہو گئی ہے کہ واجب کے لیے مصرف ڈھونڈنا پڑے گا، جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، جو خود غریب ہے، جو خود زکوٰۃ نہیں دے سکتا، مصرف وہ ڈھونڈنا پڑے گا، اس کو دینا پڑے گا، اور خود اس میں سے ذرہ برابر بھی نہیں کھا سکتا۔ یہ نظر کا مسئلہ ہے۔ آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں جی، میں نے فلانی چیز مانی تھی، خود بھی جناب کھائی جا رہا ہے، دوستوں کو بھی کھلائی جا رہا ہے، اور کوئی مصرف نہیں ہے، یعنی اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی ذمہ رہے گا۔ اگر وہ اس کا مصرف نہیں دیکھے گا، خود کھائے گا تو گناہگار ہوگا۔ کیسے گناہگار ہوگا؟ دیکھو زکوٰۃ ہم پر واجب ہے، جس پر واجب ہے زکوٰۃ، اپنی زکوٰۃ کوئی خود کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا، کیوں جی؟ اپنے اوپر نہیں لگتی۔ جو خود کھا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ تو ایسے ہی واجبات جو نظر منت منوتی ہے سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہے، تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ منت اللہ کے نام کی ماننی ہے تو اللہ کے نام کی مانی، اور اگر نہیں ماننی، بہترین طریقہ ہے کہ ماننی ہی نہیں چاہیے، اللہ سے براہ راست کر دے یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی، نہ کرو یا اللہ پھر بھی تیری مرضی۔ ہاں جی، تو فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرماتے ہیں کہ ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ وہ رک جائے۔ حضرت ضحاک بن جبیر فرماتے ہیں انصار اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، ہاں انصار اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ ایک سال قحط ہو گیا، ان کے خیالات برے ہو گئے۔ ایک ساتھ قحط ہو گیا تو ان خرچ کیا کرتے تھے نا، کمزوری آ گئی مال کی، تو ان کے خیالات برے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہاں روک کر، ایسے نہیں اس سال گندم تھوڑی ہوئی ہے لہذا عشر نہیں دینا، اس سال مہنگائی زیادہ ہے لہذا صدقات نہیں کرنے، نہیں، اللہ کے راستے میں اسی طرح خرچ کرتے ہو، اللہ بھی آزماتے رہیں گے۔ اور اللہ نے خود، میں نے پہلے عرض کیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی کچھ تم چیز خرچ کرتے ہو، من شیئن، یہ لفظ شیئن جو ہے نا، یہ لفظ شیئن
اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی چیز ہے، علم بتا رہی ہے کہ چھوٹی سی حقیر سی چیز بھی تم خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ اس کے پیچھے اور بھیج دیتا ہے۔ تو جو روکتا ہے وہ اللہ کے دینے والے کو روکتا ہے۔ مثال اس کی ایسے جیسے ایک ٹینکی میں پانی ہے اور پانی اگر اور خرچ کی جائے تو ٹینکی دوبارہ بھر جاتی ہے تازے پانی سے، پھر بھر جاتی ہے۔ ایک آدمی نہیں، یہ ٹینکی پانی ختم ہو جائے گا روک کے رکھے پیچھے ہی پانی باندھ دے اور اس کا پانی وہیں گندا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا رزق جو دے رہا ہے اس کو مزید حل میں مزید خرچ کیا جائے، اور سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک تھے، کفار کی بہت بڑی جماعت مقابلے میں آئی، مسلمانوں میں سے ایک شخص تلوار لے کر ان کی صف میں گھس گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے مسلمانوں نے شور کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو انہوں نے اس آیت کا نزول یہ بتایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر جنگی اصول کے مطابق اپنے آپ کی ہلاکت ہو تو وہاں پر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں، کیونکہ اسلام کے لیے زندہ رہنا یہ بسا اوقات اسلام کے لیے کٹ مرنے سے افضل قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کو بچانا ہے نا مقصد۔ تو وہ کہتا نہیں جی بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اسلام کو جو کچھ، تو بسا اوقات موقع ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، معاشرے کے لیے، گھر بار کے لیے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں شریک تھے، وہ کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، تم اس آیت شریفہ کا مطلب یہ نہیں بتاتے ہو، یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جب اسلام کو فروغ ہونے لگا اور دین کے حامی بہت سارے پیدا ہو گئے تو ہمارے یعنی انصار چپکے یہ رائے پیدا ہو گئی ان کے اندر کہ اب اللہ جل شانہ اسلام کو غلبہ دے دیا ہے اور عطا فرما دیا ہے، اور لوگوں میں دین کی مددگار بہت پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے مال اور ہماری کھیتیاں وغیرہ عرصہ سے ہم دیتے آ رہے ہیں اسلام کے لیے، ٹھیک ہے، خبر گیری پوری نہ ہو سکنے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے، ہم اب جو ہے نا اپنی ان کی خبر لیتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری بات اس آیت کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار ایک تھے مہاجرین جو مکے سے تشریف لائے تھے صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ، مدینے میں انصار تھے، اور انصار کی آپ نے تاریخ سنی ہے کہ انصار نے کیسی قربانی دی، اسلام کو سینچا، اسلام کے باغ کو بنایا اور آگے اسلام کی ترقی کے لیے جان بھی لگائی، مال بھی لگائی۔ انصار کی صفات میں سے یہ سب سے اعلیٰ اور بڑی صفت کہ اگر جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو چھوڑ کر طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دی۔ مال تو دور کی بات ہے، مال خوب لگایا، لیکن جب اسلام کا غلبہ ہوا تو غلبہ ابو ایوب انصاری فرما رہے، انصار ہے نا، ابو ایوب انصاری فرما، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب ہم اسلام غلبہ ہو گیا تو ہم نے کہا یار ہمارے زمینیں، ہمارے جو ہے کاروبار وہ کافی عرصے سے متاثر ہیں، ہم یہاں مہاجرین بھائی آئے تھے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اب اسلام کا غلبہ ہو گیا، سب سٹیبل ہو گیا کام، اب جو ہے نا ہم ان کی خبر لیتے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، نیکیاں کرتے رہو، نیکیوں میں بریک نہیں لگانی، بہت ہو گئی یہ نہیں کرنا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا کے اندر مطمئن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے اندر وہ نیکیوں پر مطمئن نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے جتنی بھی ہو گئی تھوڑی ہیں۔ وہ اللہ کے خوف، اللہ کا سامنا کرنا کل قیامت میں، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب، اور جو ہے نا اس والے جو وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، نہیں یہ نمازیں میری تھوڑی مزید اللہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی عبادت جب نبوت کا آخری دور آتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید عبادت کے اندر آگے۔ صحابہ کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرے نبی کی صفت ہے۔ تو مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ آخرت کے بارے میں وہ اطمینان میں نہ رہے کہ بس ٹھیک ہے میں حاجی صاحب ہوں، میں نمازی صاحب ہوں، میں نے بڑے حج کر دیے، میں نے یہ کر دیا، ابھی چٹی داڑھی ہو گئی جناب اب لیٹ جا۔ جتنی عمر جاتی رہے اتنی مزید اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ اگر پہلی عمر میں تھوڑی عبادت تھی اس کو اور بڑھائے تاکہ اللہ سے جا کے ملے
تو اللہ سے ایسے ملے کہ اللہ کہے میرا بندہ آ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ ہم کو ایسا بنا دے۔ اور کافر کی جو نشانی بتائیے اس کے بالکل مقابلے کے اندر، وہ کیا بتائیے کہ کافر مطمئن ہو جاتا ہے، کافر مطمئن بس دنیا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، قیامت ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ قبر ہے ہی نہیں۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ اللہ کے خوف کے اندر رسول اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ کام اپنے اوپر لازم کرنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔